اب بلا وجہ سوشل میڈیا پہ امامت کی تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے۔ یہ 30 دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں 100 روپے چندہ دے کے 5000 تنخواہ دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے، ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ بیچارے خود غریب مزدور مفلس قسم کے لوگ ہیں، 25000 روپے ماہانہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے؟ آپ فجر سے لے کے ظہر تک آزاد ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مدرسے میں جا کے پڑھائیں، وہاں سے 10,000 کمائے، مسجد سے ملے، دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں، بزنس کریں 8 گھنٹے بیٹھ کر کے، محنت کریں، محنت کی جگہ ہے، ورنہ کھائیں گے سوئیں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا، بدن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا۔ بتا دیں کہ آپ کو کتنا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے۔ علامہ شہریار صاحب نے بھی تھوڑی سی گفتگو کر دی، حالانکہ وہ ان کا مقصد اس گفتگو میں اسٹیج پہ تھا، علماء کی حقارت کرنا نہیں تھا، اماموں کی تذلیل نہیں تھی، لیکن جو آدمی بولتا ہے کبھی کبھی اس کی زبان سے کچھ زیادہ بھی نکل جاتا ہے، ہوتا ہے نا، انسان ہے، نکل گیا۔ ان کی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن کتنے کمنٹ ان پہ ہوئے، آگ لگ گئی، اور کچھ نے ایسے ایسے اشعار لکھ دیے، ان پہ تو توبہ لازم نہیں تھی لیکن اس پہ کلمہ تک لازم ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تحریر لکھنے والوں سے، تم یہ گندگی کب نکالو گے؟ امام اثر میں جائے گا، تو ظہر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، جسے ملے یوں وہ کرے کیوں؟ بتاؤ کیوں؟ تمہارے اندر اتحاد نہیں تو دوسروں کو سمجھانے جاؤ گے؟ گزارش ہے اماموں سے تم بھی خیال کرو۔ کتنے اماموں کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ امام کا فون آیا، اس نے کہا میری بیٹی ہاسپٹل میں تھی، میں کچھ دن لیٹ ہو گیا نا تو میری تنخواہ بھی کاٹی ہے، وہ مجھے نکال رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی کے علاج میں 50,000 کا قرض مند ہو گیا ہوں، 50,000 کا قرض مند ہو گیا ہوں یار۔ اور پھر بجائے اس کے کہ ہماری قوم کو یہ کہنا تھا تو ہمارا امام ہے، دکھ نہ کر، بیٹی کے علاج کا پیسہ بھی ہم دیں گے، تیری باقی دنوں کی تنخواہ بھی ہم دیں گے۔ کیا چلا جاتا دے دیتے تو کوئی چلا جاتا، لیکن انہیں ڈر اس لیے نہیں تھا، یہ نکلے تو نکلے، اس سے پہلے 3 کے فون آ چکے، مجھے رکھا جائے، مجھے رکھا جائے۔ خیال کیا کرو۔ تو میری قوم سے گزارش ہے، اپنی ساری غریبی مدرسے اور اماموں کو نہ دکھایا کرو، نہ دکھایا کرو یار۔ ایک بندہ ایک کسی ریسٹورینٹ میں بھی یا کسی بھی ورک شاپ میں کام کرتا ہے نا، تو اس کا جو مینیجر ہوتا ہے نا، اس کی برے وقت میں اس کے کام آتا ہے، بنا دھرم بنا ذات دیکھے ہوئے بندہ مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی۔ لیکن تم تو اپنے امام کے اتنے بھی نہ ہو سکے، اس کی برائی، اس کی دکھی کے دنوں میں اس کے کام آ جاتے۔ بے شک صحیح بات۔ کتنا ستم کرتے ہیں ہم، اور سوچتے ہیں امام ایسی پڑھا دے کہ مرتے ہی جنت میں چلا جائیں، 3000 تنخواہ میں دے گا، ہو سکے کسی دن بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھا دے۔ چیک کر رہا میٹر کیا؟ غصے میں انہوں نے اگر کہہ دیا اچھا یہ وہ ہے جن نے دعوت کو منع کری تھی تو ٹھیک ہے، تیرا تب دن تھا، آج ہمارا دن ہے۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ کہہ بھی نہیں سکتے، کفن سے منہ نکال کے بھائی دوسرا پڑھا دو، انہیں بنا وضو پڑھائی ہے۔ انہیں راضی رکھا کرو، راضی رکھا کرو۔ وہ میں ہنسنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بات یاد آئی تو کہہ دوں۔ غالباً علامہ مشتاق احمد نظامی نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ کوئی امام تھا نا، تو لوگ تنخواہ نہیں دے رہے تھے، وہ چلا گیا بنا تنخواہ کے، اس نے خط لکھ دیا میں نے جتنے دن نمازیں پڑھائی ہیں ساری بغیر وضو پڑھائی ہیں۔ اب وہ پڑھنا لیے گھوم رہا تھا پورا گاؤں، جی اب کیا ہوگا؟ تو سب کا فتویٰ تھا بھائی دوبارہ پڑھو، یہی حکم شریعت تھا۔ امام کہتے میں نے بنا وضو پڑھائی ہے تو لازم ہے آپ پہ، آپ دوبارہ پڑھو۔ تو بولے بھائی 10 سال کی لوٹانے سے بہتر ہے بلا کے ڈبل دے دو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اب شور مچانے سے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہاں، پھر پڑھنا لیے گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔ اور امام کو نا بالکل اتنا نو ٹینشن کر دو، وہ نیت باندھے نا اللہ اکبر، اسے یہ نہ سوچنا پڑے گوشت کا پیسہ کہاں سے دینا، کل مہمان آ رہے ناشتہ کہاں سے کرانا ہے، اور پرسوں کو بازار بھی ہے کیا کرنا ہے، بچوں کے کورس بھی آنے، فیس بھی جانی ہے۔ جب ایسی نماز پڑھائے گا تو پھر تم بھی خود جاؤ گے ایسے ہی، وہ بھی دماغ لگا رہا نماز میں، بچوں کی فیس کہاں سے آنی ہے، پھر کہہ رہا دل نہ لگ رہا نماز میں، لگے گا کہاں سے؟ اتنا دے دے امام کو، کھڑا ہونا تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں ہو اور تو بھی رب کی بارگاہ میں ہو۔ بے شک بے شک۔ پینٹ کراتے ہو نا تو کہتے بھائی اچھا لاؤ پینٹر، کہ نشان نہیں پڑنے چاہیے، پٹی کرانی ہے نا تو اونچا نیچا نہیں رہنا چاہیے۔ گھر اتنا اچھا لگتا ہے، پھر عمل اتنا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کریں گے انشاءاللہ، اچھا امام لائیں گے۔
بولو انشاءاللہ۔ اچھا امام بھی کیا، میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب قبلہ، وہ حضرت تخصص والوں کو پڑھاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں مدرسے بند ہوا، وہ امامت کرنے چلے گئے، تو ایک مکھیا کھڑا ہو کے بولا جسے بسم اللہ یاد نہیں آتی تھی، پہلے تمہارا ٹیسٹ لیں گے ہم۔ کس کا؟ جو مفتیوں کو پڑھاتا بھائی، اور میں اسی دن جلسے میں گیا تھا جی مگر قسمت کی بات تھی یار، مفتیوں کو پڑھانے والا امامت کرنے آیا تھا، مگر امامت بھی چھوٹا کام نہیں ہے۔ کچھ تو اسی دھاک میں رہتے امام صاحب گھر جاؤں اور میں مسلح پہ چڑھوں، ہوش میں چڑھے کر ٹانگیں چیر دی جائیں گی، کھیل نہیں ہے نماز۔ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا حضور آپ کو کتنا علم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بس اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں 120 علوم پر مہارت تامہ رکھنے والا کہہ رہا ہے اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کتنا علم ہے؟ تجھے تو استنجا بھی نہیں آتا، امام کے گھر جانے کا موقع لگاتا ہے، گیا پھٹ سے کھڑا ہو گیا مسلح پہ، تو کہیں کی کہیں آیتیں پڑھ رہا، کہیں کی کہیں، کبھی ظہر میں قرات شروع ہوئے تو کبھی مغربی اس میں ہو گئی۔ تو یہ میں کیا کروں؟ مسلح بڑی چیز ہے، یہ ہر ایک کا حق نہیں، مسلح میرے حضور کے وارث کا حق ہے، اور سمجھ سکتے ہو وارث کوئی عام نہیں ہوگا۔ بھائی نیتا منتری اگر کسی کو اپنا اترادھیکاری بنا کے بھیجتا ہے تو کوئی قابلیت دیکھتا ہے اس کے اندر، بالکل صحیح بات۔ پھر ہوتا ہے کہ اس کا قلم میرا قلم، اس کی زبان میری زبان، جو یہ کہے گا میرا فرمان ہوگا، جو یہ بولے گا عمل کرنا ہے۔ اگر نیتا کو اتنی فکر ہے تو مدینے والے کو فکر نہیں ہوگی؟ بے شک بالکل ہوگی۔ تم جسے حقارت سے دیکھتے ہو وہ تیرے باپ کا نائب نہیں، وہ رسول پاک کا نائب ہے۔ جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو تجھے خبر ہو نہ ہو، مدینے والے کو پہلے خبر ہو جایا گا۔ بے شک